أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے العقیدۃ الواسطیہ کے ساتھ ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عظیم الشان محنت، عظیم الشان کتاب، جس کی وجہ سے انہیں کئی آزمائشوں سے بھی گزرنا پڑا۔ اس کتاب میں ہم پڑھ رہے ہیں اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ، اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرما رہے ہیں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پہ ایمان لانا، فرشتوں پہ ایمان لانا، آخرت پہ ایمان لانا، تقدیر پہ ایمان لانا، 6 چیزیں ہیں ان پہ ایمان لانا۔ اس کے بعد وہ وضاحت کر رہے ہیں کہ الایمان باللہ، یعنی پہ اللہ پہ ایمان لانا، اس کی چند تفصیلات، ساری تفصیلات ذکر کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن چند اہم تفصیلات وہ ذکر کرنے لگے ہیں کہ یہ الایمان باللہ میں داخل ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ پہ ایمان ہے تو آپ کو ایمان لانا پڑے گا ان اللہ کے ناموں پہ، ان صفات پہ جو اللہ تعالی نے خود بیان کیے ہیں اپنے قرآن میں، اور ایسے ہی اللہ کی ان صفات پہ بھی ایمان لانا پڑے گا جو بیان کی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ یہ ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ ویسے تو جو اللہ تعالیٰ کے اوصاف قرآن کریم میں آئے ہیں ان پہ کئی لوگ ایمان لاتے ہیں، لیکن ایمان لانے کے باوجود ان کا ایمان غلط ہے، وہ ایمان نہیں ہے جو ایمان ہونا چاہیے۔ تو کیسا ایمان ہونا چاہیے یہ آج بتانے لگے ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ کہتے ہیں من غیر تحریف ولا تعطیل ومن غیر تکییف ولا تمثیل۔ من غیر تحریف، اس لفظ کا تعلق کس سے ہے؟ الایمان سے، یعنی کہ الایمان بما وصف به نفسه، اس الایمان سے ایمان لانا ہے بما وصف به نفسه، اللہ کے ان اوصاف پہ، اللہ کے ان صفات پہ جس کے ساتھ خود اللہ تعالی نے اپنے آپ کو متصف کیا ہے فی کتابہ العزیز، اپنی محترم و مکرم کتاب میں، وبما وصفه به رسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان صفات پہ بھی ایمان لانا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بیان کی ہیں اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ من غیر تحریف، یہ ایمان بغیر کسی تحریف کے ہونا چاہیے، بغیر کسی تعطیل کے ہونا چاہیے، بغیر کسی تکییف کے ہونا چاہیے، اور بغیر کسی تمثیل سے کے ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایمان 4 امراض سے، 4 بیماریوں سے پاک ہونا چاہیے۔ ستھرا ایمان۔ کون سا ایمان؟ ستھرا ایمان۔ ستھرا ایمان وہ ہوگا جو ان 4 چیزوں سے پاک ہوگا۔ اب ان 4 چیزوں کی وضاحت یہاں پہ کرتے ہیں۔ نمبر 1 کیا تھا؟ تحریف۔ تحریف جو ہے یہ لفظ ماخوذ ہے عربوں کے اس لفظ سے، اس جملے سے کہ حرفت الشیء عن وجہہ حرفا، کہ میں نے فلاں چیز کو اس کے اصل رخ سے پھیر دیا، میں نے فلاں چیز کو اس کے اصل رخ سے پھیر دیا۔ اچھا، اصل رخ مثال کے طور پہ ہوگا سیدھا، تو اس کو دائیں بائیں کر دیں تو اصل رخ سے پھر گئی۔ اور چونکہ یہاں پہ تحریف ہے، یعنی کہ حرف یحرف، را 2 بار ہے، تو اس کا مطلب ہوگا انتہا درجے کا پھیر دینا، بہت زیادہ پھیر دینا۔ یہ تو ہو گیا عربی لغت کے لحاظ سے تحریف کا معنی، کسی چیز کو اس کے اصل رخ سے بہت زیادہ پھیر دینا۔ اب علماء کرام تحریف سے کیا مراد لیتے ہیں؟ تو اس کی تعریف یہ ہے کہ امالۃ الکلام عن المعنى المتبادر منه الى معنى آخر لا يدل علیہ اللفظ الا باحتمال مرجوح،
کسی کلام کو اس کے اس معنی سے پھیر دینا جو وہ کلام سن کر فوری طور پہ ہمارے ذہن میں آتا ہے. مثال کے طور پہ ید اللہ، جب آپ یہ لفظ سنتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ ہاتھ ہے. ید اللہ سے یہ معنی کہ اللہ کا ہاتھ ہے، یہ وہ معنی جو فوری طور پہ ہمارے ذہن میں آتا ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ اس کا حقیقی معنی. یہ کیا ہو گیا؟ اس کا ظاہری معنی. تو کلام کو اس معنی سے پھیر دینا، کہتے ہیں کلام کو پھیر دینا عن المعنى المتبادر منہ، اس کلام کے اس معنی سے جو فوری طور پہ ذہن میں آتا ہے، الی معنی آخر، کسی دوسرے معنی کی طرف. لا يدل علیہ اللفظ، اس دوسرے معنی پہ وہ والا لفظ دلالت نہیں کرتا، الا باحتمال مرجو، ہاں اس کا امکان اگر ہے بھی تو انتہائی ضعیف کمزور قسم کا احتمال اور امکان ہے. اس معنی کا احتمال اگر ہے بھی، امکان ہے بھی، تو کیا ہے؟ انتہائی ضعیف اور کمزور قسم کا احتمال. تو خلاصہ کلام کیا ہے کہ معنی آپ نے تبدیل کر دیا. معنی کے تبدیل کر دینے کو کیا کہتے ہیں؟ تحریف. اور اگر آپ نے دوسرا کو معنی مراد لینا ہے اس معنی سے ہٹ کر جو وہ لفظ سن کر فوری طور پہ ذہن میں آتا ہے، تو آپ کو کوئی قرینہ پیش کرنا ہوگا، اصل معنی سے، مشہور معنی سے، ظاہری معنی سے ہٹنے کے لیے کوئی دلیل دینا پڑے گی. بلا وجہ آپ کو اس معنی سے کسی اور معنی کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ کیا ہو گئی؟ تحریف. اچھا، تحریف کبھی لفظی ہوتی ہے، کبھی معنوی. لفظی تحریف کیا ہے؟ مثال کے طور پہ کئی لوگ اس بات کو قبول نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں، تو انہوں نے کیا تعویل کی؟ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے باقاعدہ کلام کیا، باقاعدہ گفتگو کی. اب کئی لوگ اللہ کے کلام کو نہیں مانتے، تو انہوں نے یہاں پہ کیا کیا؟ تحریف کر ڈالی. معنی تبدیل کیا نہیں، لفظ ہی تبدیل کر دیا. اس کو کہتے ہیں تحریف لفظی. یہاں پہ لفظ کیا تھا؟ وَكَلَّمَ اللَّهُ، یعنی کہ اللہ ہے کلام کرنے والا. لفظ اللہ کیا بننا تھا؟ فاعل، کہ اللہ نے کلام کیا. کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے. موسیٰ کیا بننا تھا؟ مفعول. تو انہوں نے کیا کہا؟ وَكَلَّمَ اللَّهَ، یعنی کہ لفظ اللہ پہ پیش پڑھنے کی بجائے، ضمہ پڑھنے کی بجائے کیا پڑھا؟ فتح، زبر. اگر یوں ہو جائے تو معنی کیا ہوگا؟ کہ اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کرتے رہے، اللہ نے کوئی بات نہیں کی. جبکہ یہ کیا ہے؟ یہ تحریف ہے. اور قرآن کریم کی دیگر آیات اس تحریف کا انکار کرتی ہیں. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، وہاں پہ آپ کیا کریں گے؟ سورہ اعراف میں وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، کہ موسیٰ علیہ السلام سے ان کے رب نے کلام کیا. کہاں سے آپ بھاگیں گے؟ تو بہرحال یہ ہے تحریف لفظی. لیکن تحریف لفظی کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. تو عام طور پہ گمراہ فرقے کون سی تحریف کا سہارا لیتے ہیں؟ تحریف معنوی کا. معنی تبدیل کر دیتے ہیں. اس کی مثال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں استوا، الرحمن علی العرش استوا، رحمان عرش پہ مستوی ہے، رحمان عرش کے اوپر ہے، رحمان عرش سے بلند ہے. تو کہتے ہیں جی استوا کا معنی بلند ہونا نہیں یہاں پہ. حالانکہ استوا کا جب خصوصاً اس کے بعد علا آ جائے، استوا کے بعد کیا آ جائے؟ علا. الرحمن علی العرش استوا، یہ اصل میں ہے استوا علا. جیسا کہ ثم استوا علی العرش کئی آیات میں آیا ہے، ایک آیت میں نہیں، کئی میں آیا ہے استوا علی العرش. تو جب لفظ استوا کے بعد اعلی آ جائے تو معنی ہوتا ہے بلند ہونا، اوپر ہونا. لیکن انہوں نے کیا کہا جی؟ اس کا معنی ہے استولا. استوا بمعنی استولا، ان کہ اللہ عرش پہ غالب آ گیا.
اللہ تعالیٰ کے علو کے یہ منکر ہیں، اس بات کے یہ منکر ہیں کہ اللہ اوپر ہے۔ ان میں سے کئی چاہتے ہیں کہ عقیدہ یہ اپنا لیجیے کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ گمراہیوں میں آگے پھر یہ تقسیم ہے، لیکن ایک بات پہ ان گمراہ فرقوں کا اتفاق ہے کہ یہ کہنا غلط ہے کہ اللہ اوپر ہے، اللہ کے علو کے منکر ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کیا کہا کہ اس کا معنی کیا لے لیا جائے؟ یہ ایک تعویل ہے ان کی، یہ ایک تحریف ہے، ورنہ کئی اور ان کی آراء اور اقوال بھی ہیں، لیکن اس بات میں متفق ہے کہ اصل معنی مراد نہیں لینا۔ اصل معنی ہم کہتے ہیں، وہ نہیں کہتے۔ تو لفظ استوا اس کے بعد جب اعلیٰ آ جائے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بلند ہونا۔ وہ کہتے ہیں نہیں استولا، کہ اللہ عرش پہ غالب آ گیا۔ حالانکہ انسان ان سے پوچھے کہ اگر تمہیں مسئلہ تھا اس میں کہ اللہ اوپر ہے تو اللہ غالب آ گیا، تو اس سے کیا پیغام دینا چاہتی ہو؟ کیا عرش پہ پہلے کسی اور کا قبضہ تھا، یا اللہ کا کسی اور کے ساتھ مقابلہ ہوا، اللہ غالب آ گیا، وہ مغلوب ہو گیا؟ کیا کہنا چاہتی ہو؟ اللہ سے ڈرو۔ ایسے ہی پھر دوسری تحریف مانوی کی مثال، ید اللہ کی تعویل کر کے کیا کہنا ہے؟ اس سے مراد کہ اللہ کی قدرت۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بل یداہ مبسوطتان، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، کشادہ ہیں۔ تو انہوں نے یہاں پہ کیا تحریف کی؟ معنی تبدیل کرتے ہوئے کیا کہا کہ اس سے مراد اللہ کے ہاتھ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد اللہ کی قدرت، اللہ کی نعمت۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تحریف ہے۔ اچھا، اب آپ ان سے پوچھیں کہ کیا آپ لوگ تحریف کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بالکل نہیں، کیونکہ تحریف ایک برا لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس کو استعمال کیا یہودیوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں سورہ نساء میں آیت نمبر 46 میں 46، من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، کچھ یہودی ایسے ہیں جو اللہ کے کلام کو پھیر دیتے ہیں، عن مواضعہ، اللہ کے اس کلام کے حقیقی معنی و مفہوم سے۔ مواضع سے مواضع موضع ان کی جمع ہے، مراد کیا ہے؟ معنی، مفہوم، یعنی کہ اللہ کے کلام کا معنی جو حقیقتاً بنتا ہے اس کو اس حقیقی معنی سے پھیر دیتے ہیں، ان کی تحریف کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو اب تحریف چونکہ ایک شدید لفظ ہے، کبھی لفظ ہے، برا لفظ ہے، تو انہوں نے اپنے عمل کو کیا نام دیا؟ تعویل کا۔ کیا ہم کیا کرتے ہیں؟ تعویل کرتے ہیں، کیونکہ تعویل جو لفظ ہے اس میں کچھ تخفیف پائی جاتی ہے، کیونکہ تعویل جو لفظ ہے اصل میں اس کے 3 معنی ہیں۔ کتنے معنی ہیں؟ 3۔ ایک معنی تعویل کا ہے حقیقت، اصل انجام، کسی چیز کا انجام، کسی چیز کی اصل حقیقت۔ ایک معنی یہ ہے اس لفظ کا، اور یہیں سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ هل ينظرون الا تأویلہ یوم یأتی تأویلہ یقول الذین نسوہ من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق۔ یہ ہے سورہ اعراف آیت نمبر 53۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ نہیں انتظار کر رہے مگر کس کا؟ قرآن کی تعویل کا۔ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ قرآن کی تعویل کا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ میں نے کیا کہا تھا؟ تعویل کا پہلا معنی کیا ہے؟ انجام، اصل حقیقت۔ قرآن نے بار بار ان کو دھمکیاں دی، خبردار کیا کہ اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ، قیامت کے دن سے ڈر جاؤ، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ انتظار نہیں کر رہے مگر قرآن کی اصل حقیقت کا، ان کے چاہتے ہیں کہ وہ دن آ جائے، وہ عذاب آ جائے۔ تو یوم یاتی تعویلہ، جب قرآن کی تعویل آ جائے گی، ان کے قرآن نے جو دھمکیاں دی ہیں، جو وارننگ دی ہے، جو کہا ہے کہ عذاب آئے گا، قیامت کا دن آئے گا، جب وہ آ جائے گا تو وہ لوگ کہیں گے جو اس دن کو بھولے ہوئے تھے، جو اس عذاب کو بھولے ہوئے تھے، کہ یقیناً اللہ کے رسول حق لے کر آئے تھے، ان کی بات سچی نکلی، جی آ گیا عذاب،
ان کی بات صحیح نکلی، آگے قیامت. تو یہ یوم یاتی تعویلہ، کہ قرآن نے جو کہا ہے جب وہ حقیقت بن جائے گا، جو کچھ قرآن نے کہا ہے وہ کیا بن جائے گا؟ حقیقت بن جائے گا. تو پھر یہ پچھتائیں گے، پھر یہ کہیں گے کہ رسول سچے تھے، لیکن تب یہ ماننے کا فائدہ نہیں ہوگا. اور اسی معنی سے ہے یوسف علیہ السلام کا یہ کہنا، وقال یا ابتی ھذا تأویل رؤیای من قبل، سورہ یوسف آیت نمبر 100. جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو مصر میں منگوا لیا، وہ تشریف لے آئے، ورفع ابویہ علی العرش، تو تخت کے اوپر ان کو بھی بٹھایا، وخروا لہ سجدا، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کیا. وقال، اور یوسف علیہ السلام نے کہا، یا ابتی، اے میرے والد، ھذا تأویل رؤیای من قبل، یہ ہے حقیقت میرے اس خواب کی جو میں نے دیکھا تھا، یہ ہے تعبیر میرے اس خواب کی جو میں نے دیکھا تھا، یہ ہے انجام میرے اس خواب کا جو میں نے دیکھا تھا. کیا دیکھا تھا؟ کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں کون؟ سورج، چاند اور ستارے. تو کہنے لگے کہ لو جی میرا خواب پورا ہو گیا، میرا خواب حقیقت بن گیا. تو یہ ہے تعویل کا پہلا معنی، تعویل کا پہلا معنی. تعویل کا دوسرا معنی ہوتا ہے تفسیر، بیان، وضاحت. کسی چیز کا بیان، کسی چیز کی وضاحت، کسی چیز کی تفسیر. اور یہیں سے حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبداللہ ابن عباس کے بارے میں، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ اسے دین کا فقیہ بنا دے، اسے دین کی فقاہت دے دے، دین کی سمجھ بوجھ بصیرت دے دے. اور یہاں فقہ سے مراد فقہ کا محدود معنی نہیں بلکہ وسیع معنی ہے. عقیدہ بھی اس میں آ جائے گا، احکام و مسائل بھی آ جائیں گے، دین کے متعلقات پورا علم آ جائے گا. تو اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اسے دین کا عالم بنا دے. وعلمہ التأویل، اور اے اللہ اسے تعویل سکھا دے. کیا مطلب؟ قرآن کی تفسیر، قرآن کی تفسیر، قرآن کی آیات کی تفسیر، قرآن کے جملوں کی تفسیر. تو یہ ہے تعویل کا دوسرا معنی، کسی چیز کی تفسیر، وضاحت، بیان. اور یہیں سے اللہ کا فرمان ہے سورہ آل عمران، وما يعلم تأویلہ الا اللہ، اور قرآن کی تعویل کو نہیں جانتا مگر اللہ. مگر اب یہاں پہ دھیان سے ادھر، یہ جو آیت میں نبی آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ آل عمران کی، یہاں پہ جو تعویل کا لفظ آیا ہے اس سے مراد تفسیر ہے یا حقیقت ہے، اس میں علماء کرام میں اختلاف ہے. اور اس اختلاف کے نتیجے میں ان میں اختلاف ہے وقف کرنے کے بارے میں بھی. ذرا دھیان سے سمجھیے گا. کچھ علماء کرام کہتے ہیں یہاں تعویل سے مراد ہے قرآن کی حقیقت، تو وہ کہتے ہیں کہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ پہ رک جائیں، کیونکہ قرآن کی حقیقت صرف اللہ ہی جانتا ہے. قرآن کی حقیقت سے کیا؟ مثال کے طور پہ قرآن نے کہا ہے کہ جنت ہوگی. اب جنت کو صحیح معنوں میں جاننے والا کون ہے؟ اللہ. انبیاء کرام علیہ السلام بھی جنت کو صحیح معنوں میں نہیں جانتے. اللہ تعالی نے کہا ہے جہنم ہوگی. اب جہنم کی حقیقت کیا ہے؟ خود جہنم. جہنم کی حقیقت کیا ہے؟ تعویل کیا ہے؟ خود جہنم، جہنم کا وجود. تو اس کو صحیح معنوں میں کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے. تو جتنی بھی غیبی خبریں بتائی ہیں قرآن نے، ان کی اس کی حقیقت کو صحیح معنوں میں کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے. اس لیے ان علماء کرام کے نزدیک آپ یہاں پہ وقف کریں گے وما یعلم تأویلہ الا اللہ، اور معنی ہوگا کہ قرآن کی اصل حقیقت کو اللہ ہی جانتا ہے. اس کے بعد آپ کہیں گے والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ،
اور وہ جو علم میں پختہ ہیں وہ اگرچہ قرآن کی اصل حقیقت کو نہیں جانتے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے جو اللہ نے بتا دیا، جنت ہم نے دیکھی نہیں ہے، جہنم کی اصل حقیقت کو ہم نہیں جانتے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ جنت ہے، جہنم ہے، فرشتے ہیں، جو اللہ نے بتا دیا بالکل صحیح بتایا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کہیں کہ تعویل کا معنی ہے یہاں پہ تفسیر، تعویل کا معنی کیا ہے؟ تو پھر قرآن کی تفسیر کیا صرف اللہ ہی جانتا ہے؟ نبی بھی جانتے ہیں، صحابہ کرام نے بھی سیکھی ہے۔ تو پھر آپ وقف الا اللہ پہ نہیں کریں گے، پھر آپ تلاوت جاری رکھیں گے، پھر آپ کہیں گے وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، اور قرآن کی تفسیر کو صرف اللہ جانتا ہے، دوسرے نمبر پہ وہ جانتے ہیں جو علم میں پختہ ہیں، اور وہ پھر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اس قرآن کی تفسیر جاننے کے بعد ہم اس قرآن پہ ایمان لے آئے۔ تیسرا معنی تعویل کا، پہلے میں کتنے معنی بتا چکا ہوں؟ پہلا معنی کیا تھا؟ کسی چیز کی حقیقت، کسی چیز کا انجام، اور دوسرا معنی کیا تھا؟ تفسیر، بیان، وضاحت، شرح، اور تیسرے نمبر پہ اب ہے صرف اللفظ عن المعنى الظاہر الى غیرہ، کسی لفظ کو اس کے ظاہری معنی سے پھیر کر کسی دوسرے معنی کی طرف لے جانا، یہ ہے وہ تحریف جو ابھی ہم نے کہا تھا۔ تو کسی لفظ کو اس کے ظاہری معنی سے پھیر کر کسی اور معنی کی طرف لے کر چلے جانا۔ اب پھر تعویل کی دو قسمیں ہو جائیں گی، اس آخری معنی کے لحاظ سے جو تعویل ہے اس کی کتنی قسمیں ہو جائیں گی؟ کبھی وہ تعویل اچھی ہوگی، کبھی بری ہوگی۔ اگر آپ اس کے کسی کلام کے ظاہری معنی سے ہٹ کے کسی دوسرے معنی کی طرف جا رہے ہیں اور اس کے اوپر کوئی دلیل ہے، کسی دلیل کے پیش نظر آپ نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ ہم نے اس کا یہ قریبی معنی مراد نہیں لینا بلکہ دور والا معنی مراد لینا ہے، اور کوئی دلیل پائی جاتی ہے، پھر ٹھیک ہے، دلیل لیکن دینا پڑے گی آپ کو۔ اور اگر بغیر دلیل کے آپ کسی لفظ کا ظاہری معنی، وہ جو فوری طور پہ ذہن میں آتا ہے، جو اس کا مشہور معنی ہے، اس کو چھوڑ کے کسی دور والے معنی کی طرف جا رہے ہیں اور دلیل اس کے اوپر کوئی نہیں ہے، تو پھر یہ ہے تحریف۔ تو یہ لوگ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ اہل تعویل۔ یہ لفظ اپنے اوپر استعمال کرتے ہیں تاکہ تحریف والے لفظ سے بچ سکیں، تاکہ کس سے بچ سکیں؟ تحریف والی لفظ سے بچ سکیں۔ لیکن امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تحریف کا لفظ استعمال کیا ہے، کیونکہ کہتے ہیں یہ وہ لفظ ہے جو قرآن میں آیا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کتاب کا آغاز کرنے سے پہلے ہم نے تذکرہ کیا تھا ان مجالس کا جو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ان کے مخالفین کے مابین ہوئی تھی اس کتاب کے تعلق سے، اور یہ کتاب ان مجالس میں پڑھی گئی تھی، اور ان لوگوں نے کئی الفاظ پہ اعتراض کیا تھا۔ ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ لفظ تحریف تھا کہ جناب یہ بہت بھاری لفظ ہے جو انہوں نے استعمال کیا ہے۔ وہ اپنے بڑوں کو بچانا چاہتے تھے جنہوں نے تحریفیں، یہ تعویلیں کی ہوئی ہیں۔ میرے تیمیہ رحمہ اللہ نے ان کو خاموش کروا دیا کہہ کر کہ میں نے لفظ قرآن سے لیا ہے۔ اس کے بعد کیا لفظ آ گیا؟ تعطیل۔ تعطیل لفظ جو ہے اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ یہ لفظ ماخوذ ہے عطل سے، اور اس کا معنی خالی ہونا، فارغ ہونا، چھوڑ دینا۔ اور اب قرآن حکیم میں آیا ہے یہ لفظ سورہ حج میں آیت نمبر 45 میں 45، فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتنی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر ڈالا، جب ہم نے ان کو ہلاک کیا تب وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والی تھی، وہ ظالم لوگ تھے،
اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے، اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کے نبیوں کی تکذیب کر کے علیہم الصلوۃ والسلام، اللہ کے نبیوں کو تنگ کر کے، ان کا مذاق اڑا کے، تو ہم نے ان کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔ ایک بستی نہیں، کئی بستیاں ہم نے ہلاک کی ہیں، کئی قومیں ہم نے ہلاک کی ہیں۔ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، تو یہ بستیاں، یہ شہر اس وقت بھی اپنے چھتوں کے بل گرے پڑے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ جب یہ مکان گرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پہلے چھت گرتی ہے، پھر چھت پہ بعد میں دیواریں گر جاتی ہیں، تو یہ مطلب ہے کہ یہ گری پڑی ہیں اپنی چھتوں کے اوپر۔ وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، اور کتنے ہی کنویں ہیں معطلہ جو چھوڑ دیے گئے ہیں، فارغ پڑے ہوئے ہیں، خالی پڑے ہوئے ہیں، ان کے اوپر آنے والا کوئی نہیں ہے۔ کسی زمانے میں بڑا رش ہوتا تھا، لینیں لگتی تھیں، پہلے پانی میں لوں گا، وہ کہتے پہلے میں لوں گا، پہلے پانی میں نکالوں گا، دوسرا کہ میں نکالوں گا، اور ادھر ہی لوگ دائیں بائیں بیٹھ کے آپس میں گپے ہانک رہے ہوتے تھے، میلے لگے ہوتے تھے، مجالس قائم ہوتی تھیں۔ لیکن آج وہ بئر معطلہ، کتنے کنویں ہیں معطلہ جو بیکار چھوڑے ہوئے ہیں۔ تو معطلہ یہ تعطیل سے ہی ہے، بیکار چھوڑے ہوئے، فارغ چھوڑے ہوئے، خالی چھوڑے ہوئے۔ اور یہیں سے قرآن کریم کی ایک اور آیت ہے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، قیامت کا منظر، قیامت میں جب آئے گی کیا کچھ ہوگا۔ ایک اس کا منظر یہ ہے کہ وَإِذَا الْعِشَارُ، 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں، کیوں جی انس بھائی، جو اونٹنی حمل کی حالت میں ہو اور جو اونٹنی حمل کی حالت میں نہ ہو، ان میں سے مہنگی کون سی ہوتی ہے؟ نہیں، انس بھائی سے پوچھتے ہیں نا، حمل والی، حمل والی جو ہوتی ہے مہنگی ہوتی ہے، اور جیسے جیسے ولادت کے قریب حمل ہوگا اس کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی۔ تو 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی کیا کیسی اس کے مالک کی نگاہ میں اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے، مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ بہت قیمتی ہوتی ہے۔ فرمایا جب قیامت واقع ہونے لگے گی، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوگا، ان کے مالک ان سے غافل ہو جائیں گے، اتنا شدید وقت ہوگا۔ یہاں پہ بھی لفظ کیا آیا؟ عُطِّلَتْ، یہی تعطیل، چھوڑ دیا جائے گا۔ تو یہ تھے لفظ تعطیل کے لغوی معنی، عربی لغت کے لحاظ سے اس کا معنی کیا ہے۔ تحریف کا معنی ہم نے کیا کیا تھا عربی لغت کے لحاظ سے؟ پھیر دینا، کسی چیز کو اس کے اثر رخ سے پھیر دینا۔ اور تعطیل کا مطلب کیا ہو گیا؟ کسی چیز کو خالی کر دینا، کسی چیز کو چھوڑ دینا، کسی چیز کو فارغ کر دینا۔ اچھا، اب اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے، مفہومی معنی کیا ہے، مراد کیا ہے یہاں پہ؟ تو یہاں پہ مراد کیا ہے؟ نفی الصفات الالہیہ وانکار قیامها بذاتہ تعالی، الہی اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کر دینا، ان کی نفی کر دینا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیا کر دینا؟ نفی کر دینا۔ اچھا، اب پھر آپ سے میرا سوال ہے، استوى الرحمن علی العرش استوى، اصل معنی کیا ہے، درست معنی کیا کہ رحمان عرش پہ مستوی ہے، عرش کے اوپر ہے۔ اچھا، تحریف کیا ہے کہ آپ کہیں کہ رحمان عرش پہ غالب آ گیا ہے، استولا، تو تعطیل کیا ہوگی اس میں؟ اللہ آپ کو ذائقہ خیر دے۔ یعنی کہ اگر آپ اتنا کہہ دیں کہ رحمان عرش پہ مستوی نہیں ہے، یہ کہنا کہ رحمان عرش کے اوپر ہے یہ غلط ہے، چپ رہو، اس کے اصل معنی کا انکار کر دینا، یہ کیا ہو جائے گا؟ تعطیل۔ پھر آگے آپ کے پاس 2 راستے ہوں گے، اصل معنی کا تو آپ نے انکار کر دیا نا، اب اگلا آگے کرنا کیا ہے؟ پھر اس لفظ کا کیا کرنا ہے؟ اب آپ کے پاس 2 راستے ہوں گے، ایک تحریف کا اور ایک تفویض کا۔ میرے ساتھ ہیں آپ لوگ؟
اصل معنی کا آپ نے انکار کر دیا، یہ کیا ہو گئی؟ تعطیل ہو گئی۔ تعطیل کے بعد اب کرنا کیا ہے آپ نے؟ اب آپ کے پاس دو راستے ہیں، یا تحریف کا یا تفویض کا۔ تحریف کا یہ کہ آپ اس کی جگہ پہ آپ کو متبادل معنی لے کر آئیں، جو غلط ہوگا۔ جیسا کہ آپ نے کہہ دیا استوا کا معنی کیا؟ استولا، وہ غالب آ گیا۔ پہلے آپ نے تعطیل کی، پھر آپ نے کیا کر لیا؟ تحریف۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ کہیں کہ جی جو معنی تم بیان کرتے ہو استوا کا کہ اللہ عرش کے اوپر ہے، یا علو والا معنی، اوپر ہونے والا معنی، یہ میں نہیں مانتا، یہ غلط ہے۔ تو پھر کیا ہے جی؟ تو کئی لوگ کہہ دیں گے جی میں تفویض کرتا ہوں، یعنی کہ میں اس کا معنی اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ بہتر جانتا ہے اس کا معنی کیا ہے۔ میں تفویض کرتا ہوں، میں اس کا معنی کس کے سپرد کرتا ہوں؟ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ اچھا، یہ موقف آپ کو کیسا لگ رہا ہے سعود؟ بظاہر یہ موقف بڑا پیارا ہے، کئی لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، کہتے ہیں یار کتنے اچھے لوگ ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ علم کس کے سپرد کرتے ہیں؟ اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ جس بات کا علم نہ ہو تو کہہ دینا چاہیے اللہ عالم لا ادری، تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ علماء کرام خود ہی تو کہتے ہیں کہ جس چیز کا علم نہ ہو آپ کیا کہہ دیا کریں؟ اللہ عالم لا ادری۔ تو ماشاءاللہ کتنے اچھے نیک لوگ ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میں اتنی جرت نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، ہمیں کیا پتا، ہم نے کون سا دیکھا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تفویض، اس کا معنی کس کے سپرد کر دیتے ہیں؟ اللہ کے۔ تو یہ موقف کئی لوگوں کو بڑا اچھا لگتا ہے، اسی لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ بدترین طریقہ کار ہے، یہ خطرناک ترین طریقہ کار ہے۔ اس کے نتیجے میں آپ دو جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ کتنے جرائم کا؟ دو۔ نمبر ایک، آپ اللہ کی تکذیب کرتے ہیں، اللہ کو غلط قرار دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ میں عرش کے اوپر ہوں، آپ کہتے ہیں نہیں، نفی کر دی نا آپ نے اصل معنی کی۔ تو دوسرے نمبر پہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ جاہل تھے۔ کیوں بھائی؟ یعنی کہ آپ تو اس لفظ کو اصل معنی پہ محمول کرتے رہے، ایسے ہی ہے، اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہمیں نہیں پتا۔ تو نعوذ باللہ نبی اسلام نے جہالت کا ثبوت دیا، آپ غلطی کرتے رہے۔ تو یہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جہالت کی نسبت کر رہے ہیں، اور سلف صالحین کو آپ الزام دے رہے ہیں کہ وہ یہ آیتیں پڑھتے رہے اور ان آیتوں کا معنی مفہوم معلوم نہیں تھا، ایسی دنیا سے چلے گئے، اور آپ اللہ تعالیٰ کو غلط قرار دے رہے ہیں۔ جو اللہ کہتا ہے کہ میں نے ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جو واضح ہے، ھذا بیان للناس، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کتاب میں نے نازل کی ہے تو واضح ہے لوگوں کے لیے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے آپ کی کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کی وضاحت ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں۔ تو اس لیے یہ تفویض کا قول جو بظاہر کئی لوگوں کو بڑا اچھا قول لگتا ہے، یہ خطرناک ترین قول ہے، کبھی ترین قول ہے، اور اس سے بچنا چاہیے۔ اچھا، اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ تحریف اور تعطیل کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ جی، تحریف اور تعطیل دو لفظ پڑھ لیے نا ہم نے، ایک ہم نے پڑھا تحریف کا اور ایک ہم نے پڑھا تعطیل۔ ہاں، تو آپ کہیں گے تعطیل کا لفظ جو ہے یہ عام ہے، تعطیل کا لفظ کیا ہے؟ عام ہے۔ جب آپ تعطیل کرتے ہیں یعنی کہ اس لفظ کے اصل معنی کا انکار کرتے ہیں، تو آپ نے کیا کر دیا؟ تعطیل کر دی۔ اس کے بعد کبھی کوئی تحریف کرے گا، کوئی تفویض کرے گا، تو تعطیل دونوں مقامات پہ پائی گئی ہے۔ جہاں پہ آپ نے تحریف کی ہے وہاں پہ بھی تعطیل موجود ہے، اور جہاں پہ آپ نے تعریف نہیں کی وہاں پہ بھی تعطیل موجود ہے۔ اس کو علماء کرام کی زبان میں کہتے ہیں العموم والخصوص المطلق، العموم والخصوص المطلق۔
یعنی کہ جب بھی تحریف ہوگی تو وہاں پہ پہلے کیا ہوگی؟ تعطیل. اور جب بھی تعطیل ہوگی تب ضروری نہیں کہ تحریف ہو، کبھی تحریف ہوگی کبھی تفویض ہوگی. اللہ کرے کہ میرے بھائی میرے ساتھ رہیں، کوئی ان مشکل الفاظ کی وجہ سے ہمیں چھوڑ کے جائے نہیں. یہ کوئی حال نہیں ہے کہ آپ ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں بیچ میں. میرے وہ بھائی جو میرے پاس بیٹھے ہیں میں ان کو بھی مخاطب کر رہا ہوں، جو آن لائن ہے میں ان کو بھی مخاطب کر رہا ہوں. عقیدے کا درس ہے، اللہ کی ذات سے تعلق رکھتا ہے. اگر 100 باتوں میں سے 80 باتیں بھی آپ کے پاس رہ گئیں تو غنیمت ہے. اور پھر آج آپ زور دیں اپنے اوپر، کچھ چیزیں آج آپ سمجھیں اور پھر یہ چیزیں آپ لکھیں اپنے پاس، ان کو دوبارہ دہرائیں. میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، کئی ایسی بہنوں کو جانتا ہوں، کئی ایسے بھائیوں کو جانتا ہوں جو مجھے بتاتے ہیں کہ ہم آپ کے ایک درس کو کئی بار سنتے ہیں تاکہ ہمیں یاد ہو جائے. تو اس لیے ان کو یاد کیا جائے، کاپی پینسل آپ کے ہاتھ میں ہو. جس قدر آپ یہ الفاظ جلدی یاد کر لیں گے عقیدے کے مسائل سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے. اور میں آپ کی طرف سے الفاظ بار بار دہرا رہا ہوں آپ کے ساتھ مل کے تاکہ معاملہ مشکل نہ رہے. کئی لوگ تفویض کا قول اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تو سلف کا مذہب ہے. تفویض کا مطلب لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ تفویض کا سپرد کر دینا. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ قرآن میں ہے کہ فرعون کی برادری میں سے، فرعون کے قبیلے میں سے ایک آدمی مسلمان ہو گیا تھا، تو اس نے کہا تھا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ کس کے سپرد کرتا ہوں؟ اللہ کے. تو تفویض کا مطلب سپرد کر دینا. تو کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی صفات کے معاملے میں جو الفاظ آئیں ان کو مان لینا اور مانا اللہ کے سپرد کر دینا یہ سلف کا مذہب ہے، جبکہ یہ بات غلط ہے، یہ بات درست نہیں ہے. جن لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ان میں سے ایک اشاعرہ ہیں، متاخرین اشاعرہ. متاخرین اشاعرہ یہ سمجھتے ہیں کہ سلف کا مذہب کیا تھا؟ تفویض کا. اشاعرہ کون لوگ ہیں؟ ان کا تعارف میرے خیال میں پھر کبھی ہونا چاہیے. یہ وہ لوگ ہیں ویسے جو اللہ تعالیٰ کی 7 صفات کو مانتے ہیں. کتنی صفات کو؟ 7 اور باقی کی یہ نفی کرتے ہیں. وہ صفات 7 کون سی ہیں ان کا پھر تذکرہ انشاءاللہ کبھی کریں گے. تو بہرحال جو متاخرین اشاعرہ ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ سلف صالحین جو تھے، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ان کا موقف جو کیا تھا وہ کون سا تھا؟ تفویض کا. جبکہ ان کا یہ دعویٰ غلط ہے، ان کی یہ بات درست نہیں ہے. سلف جو تھے وہ تفویض کے قائل تھے لیکن معنی میں نہیں، کیفیت میں. فرق سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ سلف جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب کہا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، بل یداہ مبسوطتان، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کشادہ ہیں، کھلے ہوئے ہیں، تو وہ مانتے تھے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، لیکن ہاتھوں کی کیفیت کیا ہے، تفصیلات کیا ہیں، ان میں وہ کہتے تھے ہمیں نہیں پتا، یہ معاملہ ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں. تو وہ لفظ کا معنی اللہ کے سپرد نہیں کرتے تھے، لفظ کی کیفیت، معنی کی کیفیت. اور یہ جو متاخرین اشاعرہ ہیں یہ تو معنی کا انکار کرتے ہیں اور پھر تفویض کا نعرہ لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں سلف کا مذہب ہے. بالکل یہ سلف کا مذہب نہیں ہے. یہ بات واضح ہو رہی ہے انس بھائی؟ یہ کہنا غلط ہے کہ سلف قرآن پڑھتے تھے اور قرآن کا معنی نہیں جانتے تھے. وہ پڑھتے تھے الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش پہ مستوی ہے، اور ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مستوی کا معنی کیا ہے. نہیں، وہ جانتے تھے مستوی کا معنی ہے کہ اللہ عرش کے اوپر ہے، لیکن اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ اللہ عرش کے اوپر کیسے مستوی ہے، اس کا وہ انکار کرتے تھے. یہاں پہ وہ انکار نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے اس کی یہاں پہ تفویض کرتے تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ کیسے ہے، یہ کیفیت جو ہے یہ اللہ کے سپرد، یہ ہم نہیں جانتے، یہ اللہ ہی جانتا ہے. چنانچہ امام مالک کا واقعہ
مشہور و معروف ہے. اسے امام بہقی اپنی کتاب الاسماء والصفات میں لے کر آئے ہیں. اور ایسے ہی ان کے استاد ربیعہ رائے سے بھی یہ واقعہ آتا ہے جو کہ امام مالک کے شیخ ہیں کہ ایک آدمی آیا اور اس نے امام مالک سے پوچھا کہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے، تو اللہ عرش پہ کیسے مستوی ہے؟ یہ بتائیں کہ اللہ عرش پہ کیسے مستوی ہے؟ تو امام مالک نے کہا تھا، یہ دھیان سے سنیے گا، الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعۃ والایمان بہ واجب. یہ بڑی عظیم گفتگو ہے جو امام مالک نے فرمائی ہے. یہ اللہ کی صفات کے معاملے میں جگہ بجگہ ہمارے کام آئے گی، اس لیے اس کو یاد کر لینا چاہیے. کیا کہا تھا امام مالک نے؟ الاستواء معلوم. استواء کا معنی ہمیں معلوم ہے، اللہ عرش کے اوپر ہے. استواء کا معنی ہمیں کیا ہے؟ یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ کے سپرد، یہ نہیں کہہ رہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ معلوم ہے ہمیں. والکیف مجہول، اور کیفیت جو ہے وہ مجہول ہے، وہ نامعلوم ہے. اللہ عرش کے اوپر کیسے ہے، کیفیت کا ہمیں نہیں پتا. والسؤال عنہ بدعہ، اور یہ پوچھنا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر کیسے ہے، یہ سوال کرنا ہی بدعت ہے، سوال کرنا ہی غلط ہے. والایمان بہ واجب، لیکن اس پہ ایمان لانا ضروری ہے. کس کے اوپر؟ اللہ عرش پہ ہے، اس پہ ایمان لانا ضروری ہے. اس کے بعد امام مالک رحمہ اللہ نے کہا اس آدمی کو میری مجلس سے نکال دو. یعنی کہ بہت بڑی جرأت و جسارت ہے کہ آپ اللہ کے بارے میں پوچھیں کیسے. کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر سوال کا جواب دینا چاہیے. نہیں، ہر سوال کا جواب نہیں دیا جاتا. کئی دفعہ سوال غلط ہوتا ہے، کئی دفعہ کیا ہوتا ہے؟ سوال غلط ہوتا ہے. جیسے اللہ کے منکر، ملحد، لا دین، بے دین لوگ وہ کیا سوال کرتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا اللہ تعالی ایسا پتھر پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے جس کو وہ ہٹانے کی طاقت نہ رکھتا ہو؟ اب یہاں پہ کیا سوال آپ جواب دیں گے؟ اگر ہاں میں جواب دیں گے وہ بھی غلط، نہ میں جواب دیں گے تو وہ بھی غلط. ادھر بھی کفر، ادھر بھی کفر. اور اس نے اسی لیے سوال کو اختیار کیا ہے. تو آپ کہیں گے آپ کا سوال یہ غلط ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالی کسی پتھر کو چاہے وہ جتنا بھی بڑا ہو ہٹانے کی طاقت نہ رکھتے ہو. یہ تمہاری بات ہی غلط ہے، تو میں اس کا جواب کیوں دوں؟ تو اس کا جواب ہاں نہ میں نہیں دیا جاتا. یہ کہا جائے گا یہ سوال غلط ہے. ایک اچھے عالم دین نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آپ سے یہ کہے کہ دو لڑکے آپس میں دوست ہیں. آپس میں کیا ہیں؟ دوست ہیں. ان میں سے ایک کے بارے میں مجھے آپ بتائیے کہ اس کے پیٹ میں درد اٹھا، اسے ہاسپٹل میں لے جایا گیا اور وہاں پہ ڈاکٹروں نے اس کا چیک اپ کیا اور اسے گینی وارڈ میں لے گئے. اب آپ بتائیے کہ اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہوگا کہ لڑکی پیدا ہوئی ہوگی؟ تو کیا جواب دیں گے جی آپ اس کا؟ آپ کہیں گے سوال ہی غلط ہے. سوال ہی غلط ہے، جواب میں کیوں دوں؟ تو ہمارے کئی مسلمان جب ایسے ملحدین سے گفتگو کرتے ہیں تو ان کے سامنے پھنس جاتے ہیں، تو پھر احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں کہ شاید یعنی کہ ہمارا دین کمزور ہے. دین کمزور نہیں ہے، تو بیوقوف ہے. دین کی نمائندگی کرنے والا تو غلط ہے. اس سوال کا جواب نہیں دیا جائے گا. یہ سوال ہے ہی غلط، سوال بنتا ہی نہیں. ہر سوال درست نہیں ہوتا. تو اب یہاں پہ امام مالک رحمہ اللہ نے کیا کہا؟ اس آدمی کو میری مجلس سے نکال دو. ایسے اگر کوئی آ کر پوچھے کہ جی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، میں نے مان لیا، یہ بتائیں کیفیت کیا ہے، کیسے ہیں؟ تو کیا کہا جائے گا کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ الیدین، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں. یدین کا معنی کیا ہمیں پتا ہے، لیکن کیفیت نامعلوم ہے اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، لیکن ایمان اس پہ لانا واجب ہے. البتہ ہاتھ کے بارے میں جو تفصیلات قرآن میں آئی، حدیث میں آئی، وہ ہم مانتے ہیں.
مثال کے طور پہ کیا اللہ تعالیٰ کی انگلیاں ہیں؟ کیا حدیث ہے کہ لوگوں کے دل کہاں پہ ہے جی؟ رحمان کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے. تو انگلیاں ثابت ہو گئیں. ہم مانتے ہیں انگلیوں کے بارے میں ایک اور حدیث بھی ہم نے پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ زمینوں کو رکھے گا ایک انگلی پہ اور دیگر کئی چیزوں کو ایک انگلی پہ. وہاں پہ 5 انگلیوں کا تذکرہ آیا ہے تو ہم نے مان لی اللہ کی 5 انگلیاں. اللہ کی مٹھی کا تذکرہ آیا ہے وما قدر اللہ کا قدری والارض جمیعا قبضتہ، تو ہم مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مٹھی کو. جو تفصیلات آئی ہیں وہ ہم بتاتے بھی ہیں مانتے بھی ہیں، لیکن اس کے علاوہ تفصیلات اور کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے. اچھا، اب 4 الفاظ سے ٹوٹل اللہ کے اوپر ہم نے ایمان لانا ہے 4 چیزوں سے بچتے ہوئے. نمبر 1 تحریف سے بچتے ہوئے، یعنی کہ اللہ نے جو اپنا تعارف کرایا، اپنی صفات ذکر کی، ان کو ہم مانیں گے، ان کے ظاہری معنی پہ محمول کریں گے، حقیقی معنی پہ محمول کریں گے اور معنی تبدیل نہیں کریں گے. دوسرے نمبر پہ تعطیل بھی نہیں کریں گے، حقیقی معنی کا انکار نہیں کریں گے. تیسرے نمبر پہ تکییف کیف سے ہے، کیفیت، یعنی کہ اللہ کی صفات ان کے اوپر ایمان لائیں گے لیکن کیفیت میں داخل نہیں ہوں گے. یہی جو امام مالک نے کہا ہے. تو تکییف لفظ کیسے نکلا ہے؟ کیف سے، یعنی کہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت یہ ہے، اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے اور اوپر یوں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں اور ایسے ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاؤں ہیں اور ایسے ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں اور ایسی ایسی ہیں. تو یہ کیفیت بیان کرنا یہ غلط ہے. اور چوتھا لفظ کیا تھا؟ تمثیل مثل سے ہے، جیسا. مثل کس کو کہتے ہیں؟ جیسے کو. یعنی کہ یہ کہنا کہ اللہ کا ہاتھ فلاں مخلوق کے ہاتھ کی طرح ہے، اللہ تعالیٰ کا پاؤں فلاں مخلوق کے پاؤں کی طرح ہے، تو یہ بھی غلط ہے. یہ بھی کیا غلط ہے. لیکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی کوئی نہ کوئی کیفیت تو ہے، لیکن ہمیں کیفیت کا علم نہیں ہے. کیفیت کا علم ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں. یہاں پہ ہم تفویض سے کام لیں گے. کس میں؟ کیفیت میں، معنی میں نہیں. معنی میں ہم ایسا نہیں کرتے. اس کے بعد امام تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں بل یؤمنون بان اللہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، بلکہ وہ ایمان لاتے ہیں. کون؟ اہل سنہ، سنی لوگ. اور میں بار بار کہتا رہتا ہوں، سنی سے مراد وہ بدتی لوگ نہیں ہیں جو پاکستان انڈیا میں اس لفظ پہ قبضہ کر چکے ہیں، بلکہ اس سے مراد اہل الحدیث ہیں، سلفی لوگ ہیں جو سلف صالحین کے مذہب پہ ہیں، جو واقعی سنت پہ چلنے والے ہیں، بدعات سے دور رہنے والے ہیں. تو بل یؤمنون، بلکہ وہ ایمان لاتے ہیں بان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. دیکھیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کوشش کرتے ہیں عقیدے کی اس کتاب میں الفاظ کہاں سے لیں؟ قرآن و حدیث سے. اب یہ بان اللہ کے بعد جو الفاظ ہیں وہ قرآن کی آیت ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح کوئی بھی چیز نہیں ہے، اور وہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے. تو لیس کمثلہ شیء میں نفی ہوگی کس کی؟ تمثیل کی. یعنی کہ اللہ تعالی کے بارے میں کہنا کہ اللہ تعالیٰ فلاں چیز کی طرح ہے، یہ بالکل غلط ہے. تو تمثیل کی کیا ہوگی؟ نفی ہوگی. اچھا، کئی لوگ تمثیل کی نفی کرتے کرتے صفات کی نفی کر دیتے ہیں. تمثیل کی نفی کرتے کرتے، حالانکہ کرنا ہم نے کیا تھا؟ ہم نے کہنا تھا کہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں، عینین. ہم مانتے ہیں اللہ کے ہاتھ ہیں، یدین. لیکن یدین کس کی طرح ہیں؟ ہاتھ کون سی مخلوق کی طرح ہیں؟ ایسی جسارت ہم نہیں کرتے. تمثیل کے ہم قائل نہیں ہیں، نہ ہی آنکھوں کے معاملے میں، نہ ہی ہاتھوں کے معاملے میں، نہ ہی اوپر ہونے کے معاملے میں. کسی بھی معاملے میں اللہ کی صفات میں ہم تمثیل کے قائل نہیں ہیں.
لیکن وہ لوگ تمثیل سے بچتے بچتے صفات کی حقیقت کا انکار کر دیتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے یہاں پہ کیا کیا, ایک ہی آیت میں تمثیل کی بھی نفی کی اور صفات کو بھی ثابت کر دیا. یہ آیت اصل میں ہے سورہ شورى آیت نمبر 11 کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ کی مثل کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ خوب سننے والا, خوب دیکھنے والا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے. یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ مخلوق بھی سنتی ہے. اگر ہم نے کہہ دیا اللہ بھی سنتا ہے تو یہ تو تمثیل ثابت ہو گئی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے سننے کا کیا کر دو, انکار کر دو. بصیر, اللہ خوب دیکھنے والا ہے, مخلوق بھی دیکھتی ہے. تو اب تمثیل سے بچتے ہوئے کیا کر دو, اللہ کے دیکھنے کا انکار کر دو. لیکن اللہ نے کہہ دیا کہ نہیں, لیس کمثلہ شیء, میری طرح کوئی بھی چیز نہیں ہے, میرے مثل کوئی چیز نہیں ہے. تمثیل کی نفی کرو لیکن اصل صفات کا انکار نہ کرو. یہ کہو کہ اللہ سننے والا ہے, لیکن اللہ کا سننا مخلوق کے سننے کی طرح نہیں ہے. اللہ دیکھنے والا ہے, لیکن اللہ کا دیکھنا مخلوق کے دیکھنے کی طرح نہیں ہے. مخلوق کے سننے دیکھنے میں ہزاروں کمیاں کوتاہیاں ہیں. اللہ کب سے سن رہا ہے جی؟ ازل سے, ہمیشہ سے. کب تک سنتا رہے گا؟ اب تک ہمیشہ سنتا رہے گا. کیا اللہ کی صفت کبھی ختم ہوگی؟ اس میں کمزوری آئے گی؟ 24 گھنٹوں میں کسی گھنٹے میں کمزوری آتی ہے. لیکن میرا اور آپ کا سننا, جب پہلی بات ہے کہ ایسا بھی وقت تھا جب ہم تھے ہی نہیں, تو اس وقت سننا تھا ہمارا نہیں. پھر ہم پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی ہم اچھی طرح سنتے تھے نہیں. جیسے جیسے بڑے ہوتے چلے گئے سننے کی صلاحیت بڑھتی چلی گئی. اور کئی بچے پیدا ہوتے ہیں تو پیدا ہوتے ہی سننے کی صلاحیت سے محروم ہوتے ہیں, اور کئی لوگ 10 سال کی عمر میں سننے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں, اور بہت سے لوگ بڑھاپے میں سننے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں. سننا محروم ہو جاتے ہیں یا سننے کی صلاحیت کمزور ہو جاتی ہے. دیکھنے کا بھی یہی مسئلہ ہے. یہ دیکھ لیں مجھے کہ میں نے اب اینک لگا کے پڑھتا ہوں, کسی زمانے میں اینک کے بغیر تھا, اب اینک لگ گئی ہے, اس کا ایک نمبر ملا ہے. ہو سکتا ہے کہ آئندہ 10 سالوں کے بعد دیکھنے میں مزید کمزوری آ جائے, اور یہ بھی ممکن ہے کہ آخری عمر میں یہ بالکل ہی ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی قوت سماعت, قوت بصارت محفوظ رکھے. آخری وقت تک اللہ تعالیٰ ان قوتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. ہم دعا کرتے ہیں اللہم عافنا فی ابداننا, اللہم عافنا فی اسماعنا, اللہم عافنا فی ابصارنا, لا الہ الا انت. لیکن بہرحال یہ ہے ہمارا سننا, یہ ہمارا دیکھنا. اچھا پھر سننا بھی, اب اس کمرے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, تو اوپر والے کمرے میں کوئی بات ہو تو کیا ہمیں آواز آئے گی؟ ہمارا سننا محدود ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر ایک کی ہر زبان میں مکمل طور پہ سن رہا ہے, اور ازل سے ابد تک. دیکھنا بھی ایسے ہی ہے. ہم کیا اس دیوار کے اس پار دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں. مرنے کے بعد دیکھ سکیں گے باہر کیا ہو رہا ہے؟ لوگ تو کہتے ہیں ہمارے بزرگ فوت ہونے کے بعد سنتے ہیں کہ قبر کے اوپر آ کے کون کیا مانگ رہا ہے, اور دیکھتے بھی ہیں. غلط ہے, دیکھنا بھی غلط, سننا بھی غلط. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ, تمہاری دعا سے بے خبر بے غافل, لا علم, ان کو پتہ ہی نہیں کسی بات کا. تو بہرحال ہم مانتے ہیں کہ اللہ رب العزت خوب سننے والا, خوب دیکھنے والا ہے, اور اللہ کا سننا مخلوق کے سننے کی طرح نہیں ہے, اللہ کا دیکھنا مخلوق کے دیکھنے کی طرح نہیں ہے. لیکن تمثیل کا انکار کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کا اثبات کرتے ہیں. تمثیل کے نام پہ صفات کے انکار کے ہم قائل نہیں ہیں. یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی صفات سے محبت کرنے کی توفیق دے, ان کو سمجھنے کی توفیق دے, اور ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائے. اور اللہ تعالیٰ کی صفات سے چونکہ ہم محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس صحابی کی طرح کر دے جو صحابی سفر میں گئے اور سفر میں امیر تھے, تو جب بھی نماز پڑھاتے تھے تو نماز کی حرکت میں کیا پڑھتے تھے؟ سورہ اخلاص. تو نبی علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یہ ہر نماز کی حرکت میں سورہ اخلاص بھی پڑھتے تھے, یعنی سورہ فاتحہ پڑھتے, پھر کوئی تلاوت کرتے, آخر میں سورہ اخلاص پڑھنا شروع کر دیتے.
تو آپ نے پوچھا میرے صحابی تم ایسا کیوں کرتے رہے؟ فرمایا اس لیے کہ اس صورت میں اللہ کے نام ہیں، اللہ کے اوصاف ہیں، اللہ کی صفات ہیں، اس لیے مجھے اس سے محبت ہے۔ تو جواب آیا کہ تمہیں اس صورت سے اس لیے محبت ہے کہ اس میں اللہ کے نام ہے، اللہ کی صفات ہیں، تو جان لو کہ خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے۔ تو ہم الحمدللہ اللہ کی صفات سے محبت کرتے ہیں اور اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لے۔ اگرچہ ہم بہت گنہگار ہیں، بڑی غلطیاں کرتے ہیں، لیکن ہمیں اللہ کی صفات سے، اللہ کے فضل و کرم سے محبت ہے، اسی لیے ہم اللہ کی صفات کے بارے میں کتاب پڑھ رہے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کی صفات میں کیا کیا لوگوں نے غلطیاں کی، تاکہ ہم ان غلطیوں سے بچ سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔